الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وكريمنا وملجأنا ومأوانا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أجسادنا وطبيب أرواحنا ونورنا ونور ربنا ونور عرش ربنا ونور كرسي ربنا ونور صدورنا ونور عيوننا سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. قابل احترام سامعین، ناظرین، حاضرین، گزشتہ جمعے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں زکوٰۃ کے بارے میں کچھ مسائل، کچھ فضائل بیان کروں گا. وقت بہت مختصر ہوتا ہے اور فقہی مسائل جزیات بہت زیادہ ہوتے ہیں. تھوڑے وقت میں سب کچھ بیان نہیں ہو سکتا. جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے. جس طرح دین کا رکن نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اس طرح زکوٰۃ بھی دین کا رکن ہے. نماز بھی زکوٰۃ ہے لیکن وہ بدن کی زکوٰۃ ہے. جو نماز پڑھتا ہے اس کا بدن پاک ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا بدن ناپاک ہے. اور زکوٰۃ یہ مال کو پاک کرنے کے لیے ہے. نماز جسم کو پاک کرنے کے لیے ہے. یعنی مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے باقی مال پاک ہو جاتا ہے، نماز پڑھی جائے جسم پاک ہو جاتا ہے. وہ عبادت لازمہ ہے نماز.
اور زکوٰۃ عبادت متعدیہ ہے۔ کیا مطلب؟ نماز پڑھنے والے کو ہی فائدہ پہنچے گا، معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ ایسا فریضہ ہے کہ پورے معاشرے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کے مال سے غربا کے گھروں میں بھی چراغاں ہو جاتا ہے، ان کے کچن بھی گرم ہو جاتے ہیں، ان کے بچوں کے جسم پر لباس آ جاتا ہے، ان کی ضروریات کا کفیل وہ امیر آدمی ہے رب کی طرف سے، جس کو رب نے مال دیا ہے کہ تو اپنا پیٹ بھی پال اور میرے غریب بندوں کا بھی خیال رکھ۔ من یقرض اللہ قرضا حسنا، قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں آیا، معنی اس کا کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کون ہے جو اپنے رب کو قرض حسن دے؟ عام طور پر آپ لفظ استعمال کرتے ہیں قرض حسنہ، یہ بالکل غلط لفظ ہے۔ قرض حسن، حسنہ نہیں۔ اللہ پاک قرض مانگ رہا ہے، قرض مانگ رہا ہے۔ رب تو ساری کائنات کو دینے والا ہے، تجھے قرض کی کیا ضرورت ہے؟ جواب آتا ہے میرے مسکین بندوں کے ہاتھ پر کچھ رکھو گے، یہ حقیقت میں مجھے قرض دے رہے ہو، اس کا بدلہ میں عطا کروں۔ میرا مسکین بندہ تجھے کچھ نہیں دے سکتا، میں دوں گا، یہ میرا بندہ ہے۔ میں نے تجھے مال اسی لیے دیا ہے تاکہ تو بھی شان و شوکت سے زندگی گزار، لیکن اس میں سے کچھ حصہ نکال کر میرے غریبوں میں بانٹتا رہے۔ دنیا میں آدمی آتا ہے تو کیا لے کر آتا ہے؟ جی، کوئی فیکٹریوں کو مالک، کوئی ذمہ دار، جاگیردار، سرمایہ دار پیدا ہوتا ہے، بدن پر اتنا کپڑا بھی نہیں کہ شرمگاہ کو چھپا سکے، نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ علم ہے۔ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں اپنے ماں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا ہے تم کسی چیز کا علم رکھتے ہی نہیں۔ یہاں آ کر رب نے تجھے دینا شروع کر دیا، تو نے بنانا شروع کر دیا، بہت کچھ بنا لیا۔ اب رب کہتا ہے یہ جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے میرے حکم کے مطابق 40 میں سے 1 مسکین کو دے دے، 100 میں سے 2.5 دے دے۔ رب کہہ رہا ہے اگر وہ بھی نہ دے تو یہ بخیل ہے۔ اور میرے رسول نے فرمایا، اس حدیث پاک میں موجود ہے، اس کتاب میں حدیث موجود ہے، میرے رسول نے فرمایا بخیل جنت میں کبھی نہیں جا سکتا۔ پڑھ لے نماز، رکھے روزے، جائے حج پر، سجدے کے نشان پیشانی پر ہو، تسبیح موٹے دانے والی ہاتھ میں ہو، قرآن بغل میں ہو، لمبی داڑھی ہو بخیل، اللہ کا رسول فرماتا ہے جنت کا منہ بھی نہیں دیکھے گا۔ دولت میں نے دی تھی نا، میں لے بھی سکتا ہوں۔ تم نے دیکھے جہان میں ایسے لوگ جو بادشاہ تھے پھر گداگری کرنے پر اتر آئے، کل سے گدائی رب دے دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ بخیل نہ بن، کنجوس نہ بن، میرے حکم کی تعمیل کر۔ جہاں بھی قرآن میں آیا اقیم الصلاۃ، ساتھ آئے وآتوا الزکوٰۃ، قائم کرو نماز، ادا کرو زکوٰۃ۔ اللہ پاک نے اپنے رسول پاک کو فرمایا خذ من اموالہم صدقہ وتطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان الصلاۃ سکن لہم، اے میرے رسول ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کر۔ لوگ اپنی توہین سمجھتے ہیں، اتنا بھی کسی کو کہتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، بھئی تو مالدار ہے، یہ درس ہے، یہ فقیر ہے، یہ مسکین تیرے پڑوس میں ہے، ذرا اپنے مال کی زکوٰۃ نکال، تیرا مال بھی پاک ہو جائے اور مدرسے کا کام بھی چل نکلے۔ کیوں؟ تیری حکومت کالج بنائے گی، سکول بنائے گی، یونیورسٹی بنائے گی، ہسپتال بنائے گی، سڑکیں بنائے گی، پل بنائے گی، سب کچھ بنائے گی، نہیں خبر تو مسجد کی خبر نہیں، نہیں خبر تو مدرسے کی خبر نہیں۔ جی کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کے شہر میں جو کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، یہ آپ نے، میں نے بنائے ہیں کہ حکومت نے بنائے ہیں؟ کتنا بجٹ ہے وزارت تعلیم کا، لیکن وہ سارے کا سارا ABC پر خرچ ہوتا ہے،
رب کے قرآن پر تو کوئی خرچ نہیں ہوتا. یہ تو آپ لوگ ہیں جو مدارس کی خدمت اور مدد کرتے ہیں اور مدرسے اللہ کے حکم سے چلتے رہتے ہیں. کسی سربراہ نے آج دن تک اس طرف توجہ نہیں دی کہ یہ بھی ہماری ضرورت ہے. اور شہر والوں سے میں پوچھتا ہوں تم گجرات میں پنکھے کیوں بناتے ہو؟ بھئی ہماری ضرورت ہے. ٹھیک ہے بناؤ پھیلاؤ پوری دنیا میں جا تیرا پنکھا. بڑے بڑے بورڈ لگ گئے بڑے کارخانے بن گئے پنکھے بناؤ ضرورت ہے. فرنیچر بناتے ہو ضرورت ہے بناؤ یہ بھی ضرورت ہے. برتن بنتے ہیں حتیٰ کہ جوتا بنتا ہے تمہارے. اس حد تک ہم حساس ہیں کہ ہم جوتا بھی نہیں چھوڑتے وہ بھی بنائیں گے تاکہ دنیا میں ہمارا جوتا چلے. ضرور بناؤ لیکن شہر کے بڑے بڑے لوگوں سے پوچھو اور دنیا داراؤ کمینوں کبھی قرآن کی خدمت کے لیے بھی تم نے کبھی سوچا ہے؟ یہ بھی سوچا ہے کہ کل رمضان کے دن میں ہم مسجدوں میں امام کہاں سے لائیں گے، قاری کہاں سے لائیں گے، ممبر پر بٹھانے کے لیے عالم کہاں سے لائیں گے؟ یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا، نہ چھوٹے نے نہ بڑے نے. اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان پر ہماری تنقید کا ڈنڈا ہمیشہ لٹکتا رہتا ہے. ذرا کمی بیشی ہو تو ہم ذرا بھی گویا ادھار نہیں کرتے، فوراً استعمال کرتے ہیں. بھائی یہ کام جن لوگوں کو کے ذمہ رب نے کیا ہے اللہ کے رسول نے اسے عزت عطا فرمائی ہے. اللہ کے دربار میں اللہ کے گھر میں اس کے رسول کے گھر میں عزت ہے. دنیا والے تو پھر کیا سمجھ سکتے ہیں. بار کہ اللہ کے پاک پیغمبر کو حکم ہوا ہے خذ من اموالہم صدقہ، اور اسلامی حکومت کا یہ فریضہ ہے کہ نظام صلاۃ بھی قائم کرے اور نظام زکوٰۃ بھی قائم کرے. لوگوں سے زکوٰۃ احسن طریقے سے نبی پاک کے اس طریقے کے مطابق وصول کر کے غرباء اور فقراء میں وہ زکوٰۃ تقسیم کرے تاکہ ان کے مسائل بھی حل ہو جائیں. اور آپ کے علم میں میں لاتا ہوں یہ بات کہ رسول پاک نے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کو مختلف علاقوں میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا. ان میں حضرت معاذ بن جبل ہیں، ان میں حضرت عمر فاروق بھی ہیں. جی عمر فاروق کو حضور نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا. فلاں علاقے میں تم جاؤ اور وہاں کی مسلمان قبائل سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ تاکہ بیت المال میں یہ سارا فنڈ جمع ہو، پھر ہم اس سے تمام ضروریات کو چلائیں گے. یہاں تو عیب محسوس ہوتا ہے نا، عیب محسوس ہوتا ہے. نبی کو حکم ہو رہا ہے خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کر، اور زکوٰۃ جو ادا کرے پھر وصلی علیہم یا رسول اللہ، پھر ان کے لیے دعا بھی فرما دو. اس لیے صحابہ کرام اپنی زکوٰۃ از خود غرباء میں، فقراء میں، مساکین میں، غریبوں میں، یتیموں میں، بیوہ عورتوں میں نہیں بانٹا کرتے تھے. ساری زکوٰۃ کا مال نبی پاک کی خدمت میں پیش کرتے تھے. مقصد کیا تھا کہ میری زکوٰۃ رسول پاک کے ہاتھوں تقسیم ہو، مجھے برکت ملے، دعا ملے. ہمارے معاشرے سے ساری خوبیاں جاتی رہی، ساری خوبیاں جاتی رہی، کوئی مرکزیت ہے ہی نہیں. میں اگلے دن 2-4 ساتھی بیٹھے تھے، میں نے تسبیح میرے ہاتھ میں تھی تو میں نے نا اس کا وہ جو لمبا سا ہوتا ہے نا لکڑی کا، ہم اسے امام کہتے ہیں، وہ پکڑ کر دکھایا. میں نے کہا اسے ہم امام کہتے ہیں. یہ نہ ہو تو تسبیح کے دانے 5, 10, 20, 50 کا عدد نہیں پیدا کر سکتے. پتہ نہیں چلا کہاں سے پڑتا ہوا، ختم کہاں کرے گا. نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. اس امام نے بتا دیا ہے کہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہاں تم نے ختم کرنا ہے. یہاں سے شروع کیا، گن لو کتنے دانے ہو گئے. بھائی میری بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ امام نماز پڑھا رہا ہے، مسجد پر نظر ڈالو تمہیں ڈسپلن نظر آئے گا. خوبصورتی حسن میرے نبی نے پیدا کر دی، صفیں برابر، کندھے سے کندھا، چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں، امیر غریب کی کوئی تمیز نہیں. تیرے دربار میں آئے تو سبھی ایک ہوئے. جہاں وزیر اعظم کھڑا ہوگا، جہاں صدر مملکت کھڑا ہوگا، وہاں اس ملک کا، اس شہر کا، کوئی اس محلے کا، اس کا نمازی، ایک مزدور بھی کھڑا ہو سکتا ہے.
تیرے دربار میں آئے تو سبھی ایک ہوئے، اور سارے کے سارے کھڑے ہیں، امام کھڑا ہے، امام رکوع میں سب رکوع میں، امام سجدے میں سب سجدے میں، امام تشہد میں سب تشہد میں۔ کیسا پیارا نظام ہے! کس نے پیدا کیا؟ اللہ کے رسول نے۔ اللہ نہیں نماز پڑھتا، اللہ کا رسول پڑھتا ہے۔ اللہ کھڑے ہونے بیٹھنے سے پاک ہے، اللہ تکبیر تحریمہ کہنے سے پاک ہے۔ یہ رسول کی نماز ہے، حکم میرے اللہ کا ہے، نماز رسول کی ہے۔ میرا رسول کھڑا ہے، قیام ہے، بیٹھا ہے تشہد ہے، جھکا ہے رکوع ہے، سر سجدے میں ہے سجدہ ہے۔ میرے رسول نے کیا پڑھا ہے وہی ہم پڑھیں گے۔ رب نے یہ کچھ نہیں پڑھا، رب نے حکم دیا ہے سلو، نماز پڑھو، کوئی پتہ نہیں کیسے پڑھنی ہے، میرے رسول نے پڑھ کر بتائی ہے۔ رسول سامنے نہ ہو دنیا کا دین کا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تیرا میرا قبلہ رسول ہے، تیرا میرا ملجا ماوا رسول ہے، تیرا میرا مرشد حقیقی اور برحق رسول ہے۔ اول رسول، آخر رسول، ظاہر رسول، باطن رسول۔ میرے دین ایمان کا قبلہ رسول ہے، میری جان کا قبلہ رسول ہے، میری آخرت کا قبلہ رسول ہے، اس دنیا کا قبلہ رسول ہے، سب کچھ رسول ہے۔ میرا شفیع بھی رسول ہے۔ سبحان۔ مسئلے زکوٰۃ کے بیان ہوتے ہیں، میں رسول کی شان بیان نہ کروں تو پھر میرا تو مسئلہ کوئی بھی نہ ہوا نا۔ مجھے رب نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے میں رسول کے گیت گاتا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ مسئلہ بھی سن لو، میرے رسول پر 4 فرض تھے، ہم پر 5 ہیں۔ کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ ہم پر 5 فرض ہیں۔ میرے نبی پر 4 تھے۔ کلمہ پڑھنا رسول پر بھی فرض تھا۔ جس طرح ہمارے لیے، امت کے لیے رسول کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے، اس طرح رسول کے لیے بھی اپنی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ بلکہ امت بعد میں ایمان لاتی ہے، رسول پہلے ایمان لاتا ہے اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کوئی اور کہے گولی کا نشانہ بنے۔ ایک آمنہ قدر یتیم ہے جو فقط یہ کہہ سکتا ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمہارے سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول کے علاوہ یہ کلمہ کوئی شخص نہیں سکتا، کوئی پیر ہو، فقیر ہو، عالم ہو، محدث ہو، مفسر ہو، مورخ ہو، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، صرف اللہ کا رسول کہہ سکتے۔ حتیٰ کہ ابو بکر صدیق بھی نہیں کہہ سکتے، علی المرتضیٰ بھی نہیں کہہ سکتے، کوئی اور کہاں سے آئے؟ شان ہے نا میرے رسول۔ لیکن رسول پاک پر نماز فرض، زکوٰۃ نہیں فرض۔ رسول پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں۔ یہاں سے ہی الگ ہو گئے، ہم الگ ہو گئے، مثلیت ختم، مثلیت ختم۔ اس لیے کہ رسول پاک پر اول تو اتنا مال ہی کبھی نہیں آیا جس پہ زکوٰۃ سال کے بعد ہوتی ہے، اور نصاب ہے، سونے کا الگ، چاندی کا الگ، بکریوں کا الگ، گائے بھینس کا الگ، اونٹ کا الگ ہے، زمین کی پیداوار کا الگ ہے، ہر چیز کا نصاب ہے۔ ہاں، اور اس کے ساتھ میں اپنے ذوق کی بات بھی ملا دوں، سونے کا نصاب، چاندی کا نصاب، زمین کی کھیت کی فصل کا آمدن کا نصاب، بھیڑ بکری کا نصاب، گائے بھینس کا نصاب، اونٹ کا نصاب، اور حسن کا بھی نصاب ہوتا ہے۔ جی، حسن کا بھی ایک نصاب ہے۔ خواجہ حافظ شیرازی نے کہا نصاب حسن در حد کمال است، زکاتم دے کے مسکینوں فقیرم۔ سونیا تیرا حسن حد کو پہنچ گیا ہے، اب زکات فرض ہے، میں مسکین ہوں، اپنے حسن کی زکات مجھے عطا کر۔ ہاں، کوئی سمجھ آئے میری بات؟ ہاں، شاید کتر جائے تیرے دل میں میری بات۔
کوئی سونے کی زکات دے رہا ہے، کوئی چاندی کی زکات دے رہا ہے۔ نبی پر زکات وہ فرض تو نہیں، سونا گھر میں نہیں، چاندی گھر میں نہیں، اونٹوں کی قطار نہیں، بکریوں بھیڑ کا ریوڑ نہیں، بھینس بکری نہیں، لیکن حسن تو ہے نا، اور بے پناہ حسن ہے، کائنات میں نہیں سماتا، عرش معلی تک پھیلا ہوا ہے، تخت اسرا سے عرش اولا تک نوری فیض پاتے ہیں، شمس و قمر فیض پاتے ہیں، بحر و بر فیض پاتے ہیں، شجر و حجر فیض پاتے ہیں، ہر چیز فیض پا رہی ہے۔ پیارے اتنا حسن لے کر بیٹھا ہے، میں مسکین ہوں، تھوڑی سی مجھے بھی خیرات عطا کر دے۔ کہتا آ جا، میرا دروازہ کھلا ہے، جو مانگے گا عطا کروں گا، آنا تیرا کام ہے، سائل بن کر آ، گدائی کا کاسہ لے کر آ، دامن پھیلا کر آ، محبت لے کر آ، عقیدت لے کر آ، مانگ، جو مانگتا ہے دیتا جاؤں گا۔ کیوں؟ رب نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سورہ والضحیٰ پڑھتے ہو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، پیارے کوئی بھی سائل تیرے دروازے سے خالی نہ جائے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، غریب پایا، غنی کر دیا۔ کتنی کوٹھیاں نبی کی، کتنا مال و دولت، کچھ بھی نہیں، غنی کیسے کر دیا؟ اغناہم اللہ ورسولہ، صرف اپنے نبی کو غنی نہیں کیا، اللہ پاک فرماتے اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو بھی غنی کر دیا۔ سبحان اللہ۔ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، ان کے لیے دعا فرمائے، ان صلاتک سکن لہم، یا رسول اللہ آپ کی دعا ان کے لیے اطمینان قلب کا موجب ہے، تم دعا فرماؤ گے ان کے دلوں میں اطمینان پیدا ہو جائے گا۔ اور کتنے ساتھی کوئی ٹیلی فون کرتے ہیں، کوئی خود آتے ہیں دعا کے لیے، میں کہتا ہوں سبحان اللہ، یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ دعا کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ اگر کسی ولی اللہ کے مزار پر جائیں تب بھی دعا اللہ سے، مدینہ پاک جائیں سرکار کے روضہ پاک پر کھڑے ہوں پھر بھی ہاتھ اٹھائیں، دعا اللہ سے۔ ہمارے متعلق لوگوں کے غلط خیالات ہیں، انہوں نے ہمیں سمجھا نہیں، ہمیں پڑھا نہیں، ہم سے پوچھا نہیں، ہمارے متعلق غلط سوچا ہے۔ ہم رسول اللہ کے دروازے پر بھی جا کے ان کا وسیلہ اللہ کی جناب میں پیش کر کے مانگتے اللہ سے ہے، اس لیے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے یہی طریقہ بتایا ہے۔ کہتے ہیں جی یہ درباروں پر جا کر مزار والوں سے مانگتے وہ تو مر گئے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، غلط ہمارے متعلق یہ بات پھیلی ہوئی ہے۔ ہم کسی مزار پر جا کر، خواہ داتا علی حجیری کا ہو، خواجہ اجمیری کا ہو، بابا فرید کا ہو، کوئی بھی مزار ہو، جس پر بھی جاتے ہیں یہ سمجھتے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا مقبول ہے، ساری زندگی رب کی بندگی کی ہے، کوئی قدم اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں اٹھایا، یا رحمتیں برستی ہیں، میں رحمت کے نزول کے مرکز میں کھڑا ہو کر ان کے وسیلے سے، ان کی برکت سے رب سے سوال کر رہا ہوں۔ یوں ہی شرک کا فتویٰ لگا دینا یہ کوئی دین کی خدمت بھی نہیں اور عقل مندی بھی نہیں، میں سے حماقت سمجھتا ہوں۔ ہمیشہ سمجھنا چاہیے کہ کیا ان کا موقف کیا ہے۔ ہم اللہ سے فقط مانگتے ہیں، ادعونی استجب لکم، میرا رب فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ ہاں باقی رہ گیا وسیلہ، صحابہ کرام کو حضور نے خود حکم دیا ہے۔ ایک دعا ہے جو نسائی شریف میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے، یا ابو داؤد میں، ان دو کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ وہ نابینا صحابی آئے تھے، حضور نے فرمایا یہ جا کر دعا مانگو، اللہ من اسالک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی رحمت، یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فی۔ یہ دعا رسول پاک نے خود تلقین فرمائی ہے، اس صحابی نے یہ دعا مانگی ہے رسول پاک کا وسیلہ اللہ کی جناب میں پیش کر کے، اور جب دعا مانگ کر فارغ ہوا بینائی آ گئی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، آنکھیں دیکھنے لگ گئیں، کھل گئیں، معلوم ہوا سب صحابہ موجود، نبی پاک خود یہ دعا تلقین فرما رہے ہیں کہ میرے وسیلے سے جا کر دعا مانگ۔
حضرت سیدنا معاذ بن جبل کو حضور نے بھیجا یمن کا گورنر بنا کر. یہ سیاست تک کی حدیث سے پاک ہے. معاذ بن جبل بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، صف اول کے صحابی ہیں. نبی پاک بڑی ان پر شفقت، بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. بخاری میں بھی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے. حضور نے اپنے صحابی کو یمن کی طرف حاکم بنا کر، گورنر بنا کر، عامل بنا کر بھیجا اور فرمایا جاؤ. اور یہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ یہ گھوڑے پر سوار تھے. بڑا عجیب منظر ہے. حضرت معاذ حضور کے صحابی بھی ہیں، ایک حوالے سے مرید بھی ہیں، ایک حوالے سے شاگرد بھی ہیں. ہر لحاظ سے حضور سے بہت نیچے ہیں، لیکن چونکہ حضور کا خلق عظیم ہے اور حضور کی ہر ادائے عظیم ہے، ان کو سواری پر سوار کیا اور ساتھ میرا آقا پیدل چل رہا ہے. اور حضور فدا فرمانے کے لیے مدینہ پاک سے باہر تشریف لے گئے. اسی طرح حضرت معاذ بن جبل سواری پر سوار ہے. اللہ کا رسول جو براق پر سواری کرنے والا ہے، جو عرش تک پہنچنے والا ہے، سدرۃ المنتہا تک پہنچنے والا ہے، نوریوں کا سردار ہے، سارے نبیوں کا امام ہے، پیدل جا رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیسا منظر ہے بھائی، دیکھنا ذرا چشم تصور سے، اور نبی کی شان چمکتی دمکتی نظر آتی ہے. اور جب اس مقام پر پہنچے جہاں اہل مدینہ اپنے مہمانوں کو رخصت کیا کرتے تھے، وہاں جا کر حضور رک گئے اور فرمایا معاذ، یہ تیری میری آخری ملاقات ہے. حدیث لکھانا میری ذمہ داری اور نبی کے پاک کے متعلق اپنے ذہن کو پاک صاف کرنا تیری ذمہ داری. حضور نے فرمایا معاذ، اب ملاقات نہیں ہوگی، جب آئے گا میری قبر انور پر ہی آئے گا. معاذ نے یہ نہیں سوچا سمجھا کہ یہ حضور نے ویسے ہی فرما دیا ہے، نہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تصور آیا نبی پاک کے فراق کا، جدائی کا، ہجر کا، کہ اللہ، یہ میں آخری زیارت کر کے رسول پاک کے لیے جا رہا ہوں، اور ایسا کام میرے ذمہ ہے کہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ جب میرے متعلق ایسی خبر سنے تو واپس آ جانا. معاذ پر بھیج رہے. سبحان اللہ. بڑی پیاری باتیں ہیں، لیکن میں حدیث کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. حضرت معاذ کو فرمایا کہ میں تجھے ایک ایسی قوم کی طرف بھیج رہا ہوں جو اہل کتاب ہے. یہود و نصارہ کو اہل کتاب کہتے ہیں. اگرچہ کتاب محرف ہو چکی ہے، اگرچہ کتاب منسوخ ہو چکی ہے، لیکن باقی کچھ نہ کچھ باقیات ان کے پاس موجود ہیں، اس پر چل رہے ہیں. میں تجھے ایسی قوم کی طرف بھیج رہا ہوں جو اہل کتاب ہے. سب سے پہلے انہیں دعوت دے اس بات کی کہ وہ کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہ بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی عمل صالح بن سکتا ہی نہیں. ایمان کے بغیر مومن جو چاہے کرتا پھرے، مومن ہی نہیں. کرنا کیا ہے اس نے؟ ایمان دروازہ کھولتا ہے عمل صالح کا. ایمان عمل کو عمل صالح بناتا ہے. اگر ایمان نہیں تو وہ عمل ضرور ہے. مثلا سچ بول رہا ہے، یہودی، عیسائی، ہندو، صرف سچ بول رہا ہے، اسے سچ کا کوئی ثواب نہیں. حاتم طائی کہتے بڑا سخی تھا، سخاوت کا بڑا درجہ ہے، لیکن کوئی سخاوت نہیں، اس لیے کہ ایمان ہی نہیں ہے نا. تو فرمایا سب سے پہلے انہیں دعوت دے ایمان کی. امت مسلمہ کا یہ فریضہ ہے، دعوت اللہ. ہر مسلمان داعی اللہ ہونا چاہیے، دوسرے کو اللہ کی طرف بلائے. اکیلا گھر سے اٹھ کر نماز کے لیے نہ چلا جائے، گھر والوں کو بھی کہے، بیبی کو کہے مصلی پہ جاؤ پڑھو نماز، بچوں کو چلو میرے ساتھ، چھوٹے بھائی کو کہے چلو میرے ساتھ، اذان ہو گئی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. سب سے پہلے یہ تلقین کرو اور اس کے بعد انہیں کہو کہ اللہ نے تو پر 5 نمازیں فرض کی ہیں.
اگر اس کو بھی مان جائیں، کلمہ طیبہ کو بھی اور 5 نمازوں کو بھی مان جائیں، پھر انہیں بتا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، وہ بھی ادا کرو۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو خذ من اغنیائہم، ان کے غنی مالدار لوگوں سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی، فترد علی فقرائہم، ان کے جو فقراء اور غریب لوگ ہیں ان میں تقسیم کی جائے گی۔ یعنی تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم زکوٰۃ لے کر واپس مدینہ پاک چلے جائیں گے، تمہارا مال نہیں، یہ تمہاری زکوٰۃ تمہارے ہی ملک میں تمہارے غریبوں میں تقسیم کر کے ان کی غربت کا علاج کریں گے۔ پاکستان کے عمراء، سرمایہ دار، جاگیردار، زمیندار اگر اپنی مال کی زکوٰۃ ادا کریں، اس ملک میں کوئی غریب رہ سکتا ہی نہیں۔ لیکن یہ تو مارے گنج بن کر بیٹھے ہیں، کنجوس ہے پرلے درجے کے، بخیل ہے، کہتے اتنے بخیل ہے کہ ان سے بیماری مانگو وہ بھی نہیں دینے کے لیے تیار ہے۔ اور جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تو ساتھ کیا جاتا ہے؟ سکندر نے کہا تھا جب میرا جنازہ اٹھے میرے دونوں ہاتھ میرے کفن سے باہر نکال دینا۔ پوچھا اس میں کیا حکمت ہے؟ کہا دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا، اور جب میرا جنازہ اٹھے کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے لوگ دیکھنے والے، سب کو پتہ چل جائے روئے زمین پر حکومت کرنے والا آج خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، کہتا ہے کفن کا کوئی جیب نہیں ہے، تیری قمیض کا جیب ہے، ویسٹ کوٹ کا جیب ہے، کوٹ کا جیب ہے، جیکٹ کا جیب ہے، حتیٰ کہ پینٹ کے بھی جیب ہے، کوئی آگے کوئی پیچھے، لیکن کفن کا کیوں نہیں؟ وقات کیا لے جائے گا؟ پاؤنڈ ریال لے جائے گا؟ کیا کرے گا؟ وہاں مارکیٹ ہے نہیں، یہاں دے کر جا، تیرا ثواب اللہ کے بینک میں محفوظ ہو گیا۔ میرے رب کا پتہ ہے کیا معاملہ ہے؟ ہم نے تو اپنے رب کو سمجھا ہی نہیں نا، پیدا ہوئے کماتے ہوئے، باپ دادا کو دیکھا چل نکلے ہم بھی کمانے کے لیے، بس یہ ایک دوڑ ہے اور اس کا کوئی سٹاپ نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں جا کر رکنا ہے، کوئی منزل نہیں ہے جی، بس جمع کرو مال۔ میں بھی اسی بیماری میں مبتلا ہوں، آپ اسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، رات دن محنت، نمازیں یاد نہیں، رب کے احکام یاد نہیں۔ رب کیا فرماتا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال بھی فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے۔ یہ سارا کچھ اولاد کے لیے کر رہے ہیں، مال بھی فتنہ۔ کیسے؟ آنکھیں بند ہوگی باپ کی، بیٹے لڑنے مرنے پر یہ میرا ہے، وہ کہے گا یہ میرا ہے، ادھر کھینچے گا ادھر کھینچے گا، ایسا ہے، اولاد بھی فتنہ ہے۔ میرے رب کی بات سنو، میرا رسول بتاتا ہے ایک چھوارا اللہ کی راہ میں دینے والا دنیا سے چلا گیا، اس چھوارے کے ثواب کو رب بڑھانا شروع کر دے گا، اس چھوارے کو ثواب کو رب بڑھانا شروع کر دے گا۔ کیوں بڑھا رہا ہے؟ رب کی رحمت کا تقاضا ہے، رب کے کرم کا تقاضا ہے، رب کے فضل کا تقاضا ہے کہ میرے بندے نے میرے کے مسین کے ہاتھ پر ایک چھوارا رکھ کر اس کا دل خوش کیا ہے، رب اس چھوارے کے ثواب کو بڑھاتا رہے گا۔ قیامت کے دن وہ ثواب پانے والا دیکھے گا کہ میرے ایک چھوارے کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے۔ حضور نے فرمایا، حدیث پاک میں موجود ہے، ہم نے تو ایک چھوارا دیا، ایک کھجور دی، رب نے اس کا ثواب ہمارا احد پہاڑ کے برابر محفوظ کر رکھا ہے۔ بھائی تیرا میرے ہمارے پاس ثواب محفوظ ہے، اور اس کے علاوہ کیا فائدہ ہے صدقہ دینے سے، زکوٰۃ دینے سے؟ مال تو پاک ہو گیا، بخل اور کنجوسی کا بھی علاج ہو گیا۔ کمایا تھا محنت کے ساتھ، دے دیا 1 سیکنڈ میں غریب کو، کنجوسی کا بھی علاج ہو گیا، دینے کی عادت پڑ گئی۔ کیوں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا 2 فرشتے روزانہ آسمان سے اترتے ہیں، کوئی اخبار پڑھ کر آپ کو خبریں نہیں سنا رہا، اللہ کے رسول کا فرمان سنا رہا۔ توجہ فرمائیں، میرا رسول فرما رہا ہے نا میرے نبی کا مطالعہ۔ اور جو کہتے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، میں ان کی عقل کو نہ رہوں تو اور کس کو رہوں؟ میرے رسول نے کس چیز کی خبر ہم کو نہیں دی؟ آیا ہی غیب کی خبریں بتانے کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔
عالم غیب سے نبی کا تعلق نہ ہو نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں سمجھے میری بات؟ اگر نبی کا تعلق عالم غیب سے نہ ہو نبی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبوت غیب سے آتی ہے، فرشتہ عالم غیب سے آتا ہے، وہی عالم غیب سے آتی ہے، رب بھی عالم غیب میں ہے، اور ان سب کے ساتھ نبی کا تعلق ہونا ضروری ہے۔ فرشتہ آ گیا غار حرا میں، جی یہ کوئی جبریل پہلے مکے میں رہتا تھا کہ حضور جانتے پہچانتے یہ جبریل ہے؟ دیکھا ہوا تھا کبھی حضور اوپر گئے سدرۃ المنتہا پر کہ اس کا دفتر دیکھا ہو یہاں بیٹھتا ہے یہ جبریل ہے؟ کس نے بتایا؟ کوئی بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور یتیم مکہ غار حرا میں کتنے روز گزار رہا ہے، وہاں فرشتہ آ کر وہی لاتا ہے، پیغام دیتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ میرے رسول کو کیسے پتا چلا کہ یہ وہی خدا کی ہے، یہ فرشتہ خدا کا ہے؟ اس لیے نبوت کے لیے علم غیب لازمی جز ہے، لیکن عطا کردہ خدا کا ہوتا ہے، نبی آج خود نہیں جانتا، رب دیتا ہے، جتنا چاہے کسی کو دے دے، ہمارے پاس ترازو نہیں ہے کہ ہم تول نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا 2 فرشتے روزانہ آسمان سے اترتے ہیں، ایک بھی دعا مانگتا ہے، دوسرا بھی دعا مانگتا ہے۔ پہلا کیا دعا مانگتا ہے؟ یا اللہ جو تیرے راستے میں دینے والے ہیں انہیں اور دے۔ بخیل تو معلوم ہو گیا۔ اور دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ یا اللہ جو تیرے راستے میں نہیں دیتا اس کا مال ضائع کر دے، تلف کر دے۔ دینے والا فائدے میں ہے کہ نہ دینے والا فائدے میں ہے؟ باہر کیف عبداللہ ابن مسعود کی بات میں نے غالباً پہلے کبھی بیان کی ہے، حضور کے صحابی ہیں، اور صحابی ایسی بات کہے جو بات عقل سے نہیں کہی جا سکتی، تو کہتے ہیں محدثین اصول حدیث کے علماء کہ وہ بات رب کی ہی ہوتی ہے اور رسول پاک کی ہی بات ہوتی ہے۔ صحابی نے رسول پاک کا نام نہیں لیا، لیکن حدیث کو آپ نے لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ میں وہ قول ایک صحابی کا بیان کرنا چاہتا ہوں، توجہ دونوں کان دل کے بھی آؤ، جسم کے کھول کر سنو اور دل میں بٹھاؤ اس بات کو۔ اللہ کے رسول کی محفل میں بیٹھنے والا، صحبت میں بیٹھنے والا، علم پانے والا، فیض یاب ہونے والا فرما رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود، جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ آج کی میری تقریر اور گفتگو کا آخری حصہ ہے۔ ہم تو سجدوں پر سجدے دے رہے ہیں، حج بھی کر لیے، عمرے بھی کر لیے، نیک بھی اپنے آپ کو سمجھنے لگ گئے، لیکن مال کی زکوٰۃ کا کبھی حساب ہی نہیں کیا۔ ہر دکاندار کے لیے ضروری ہے، جس تاریخ کو دکان شروع کی تھی جب سال گزر جائے وہ تاریخ آئے، پوری دکان کا حساب کر کے 40واں حصہ اللہ کے مسکینوں میں تقسیم کرے۔ اس کا نہیں ہے، وہ غریبوں کا ہے۔ نہیں کرے گا سارا مال حرام، اور اس کی کمائی رزق حلال کبھی نہیں کہلا سکتی۔ بلکہ میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے میں رزق حلال کما رہا ہوں، اس کا رزق حلال بھی حرام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نافرمانی کر رہا ہے۔ لہذا یہ نزاکتیں ایمان والوں کو ہمیشہ ملحوظ رکھنی چاہیے، پیش نظر رہے، اللہ کے سارے حقوق ادا کریں۔ صرف یہی نہیں کہ سجدے ہی کریں، صرف یہی نہیں کہ محفل میلاد ہی کریں، جھنڈیاں لگائیں، چراغاں کریں، اپنے اپنے مقام پر ہر چیز کا مرتبہ ہے، لیکن اللہ کے جو فرائض ہیں وہ سب سے مقدم ہے۔ میری بات سمجھ رہے؟ اب وقت نہیں ہے، ختم ہو گیا، لیکن میں اگر وقت پاتا تو 2 ایسے واقعات آپ کے سامنے رکھتا، آپ کا دل کانپنے لرزنے لگ جاتا۔ ایک پہلی قوموں کا واقعہ، ایک اس امت کا واقعہ۔ پہلی قوموں کا واقعہ تم نے سنا ہے، کس کا؟ قارون کا، بڑا خزانہ، قرآن پاک نے بھی فرمایا، حدیث میں بھی آتا ہے، روایات میں آتا ہے، اس کے خزانے کی چابیاں کتنے اونٹ اٹھایا کرتے تھے، اور چابی انگلی سے زیادہ بڑی نہیں ہوتی تھی۔ کتنے اونٹوں پر صرف اس کے خزانے کے تالے کی چابیاں، کتنا خزانہ ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ دے،
اب زکوٰۃ کا شرط تو یہی ہے نا 40 میں سے ایک، سوچنے لگ گیا یہ تو بہت زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رعایت فرمائی، فرمایا چل تیرے لیے رعایت ہے، 100 میں سے ایک کر لے، 500 میں سے ایک کر لے، یہ بھی زیادہ ہے، 1000 میں سے ایک کر لے۔ اب 1000 روپیہ ہو، 1 روپیہ دیتے ہوئے کیوں تکلیف ہو؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، دینے کے لیے تیار نہ، سوچوں گا۔ غصہ آ گیا، موسیٰ کلیم اللہ بڑے ہی جلالی پیغمبر تھے، نہیں معاف فرماتے کسی کو۔ اللہ کی جناب نے عرض کیا مولا کریم میں تیرے اس کو حکم سناتا ہوں، یہ تعمیل کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ رب نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں زمین کو تیری اطاعت کرے گی، تو جو کہے زمین کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا خذی، اس کو پکڑ لے، پاؤں سے پکڑ لے، چل نہیں سکتا۔ پھر فرمایا اسے نیچے کھینچ، قارون کو نیچے کھینچنا شروع کر دیا، یہاں تک آیا، یہاں تک آیا۔ اے موسیٰ میں زکوٰۃ دیتا ہوں، نہیں میں اب تیری زکوٰۃ قبول نہیں کروں گا، جا نیچے ہی جا۔ ہاں مدینے والا ہوتا کہتا نکل آ میں تجھے معاف کرا دیتا ہوں۔ وہ جمال ہے، یہ جلال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی شان ہے، رب نے بڑا انہیں عزت اور بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ رب کے حکم کی تعمیل جو نہ کرے پیغمبر ناراض، زمین نے اس کے یہاں تک پکڑ لیا، زمین میں دھنس گیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ آدم کے قد کے برابر روزانہ زمین میں نیچے ابھی جا رہا ہے، قیامت تک جاتا رہے گا۔ کتنی زمین گہری ہے، کدھر کی دولت، کدھر کی جھوٹی عزت، وقار کدھر گیا۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے خزانے پر قبضہ جمانے کے لیے اس بیچارے کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ لے ہماری بھی قوم کی ہی عادت ہے جی، ایسی ہے نا، ادھر سے بچ گئے ادھر سے آ گئے۔ یہ مچھر ہے کہ گجراتی ہیں، ان سے کیسے بچاؤ ہو سکتا ہے؟ کوئی نہ کوئی تنقید کا پہلو ضرور ہی نکال لینا ہے۔ چلو بھائی تمہارا یہ کام ہے، کرتے رہو، تم جفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہے، فرض اپنا اپنا دونوں ادا کرتے رہے۔ تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ درخت کھڑا ہے پھل کے ساتھ بھرا ہوا، ہاتھ نہیں پہنچتا، کیا کرتے ہیں؟ پتھر مارتے ہیں، ٹہنی ٹوٹتی ہے، شاخیں ٹوٹتی ہیں، پتے ٹوٹتے ہیں، درخت کیا کرتا ہے؟ پھل پھینکتا ہے۔ تو اپنا کام کر، وہ اپنا کام کرتا رہے گا۔ تو پتھر مار، وہ پھل پھینکے گا۔ تو تنقید کر، میں قرآن و حدیث سناؤں گا۔ شہر والوں کو عام اجازت ہے، جو چاہو کرو، ہم اپنا کام کریں گے۔ چلتے چلتے ایک اور بات بھی سنا دوں۔ بایزید بستامی وضو کرنے کے لیے دریا کے کنارے پہنچے اور دیکھا بچھو بہتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ کو ترس آیا، اللہ کے نیک بندے درویش لوگ ہر ایک پر کرم فرماتے ہیں، احسان فرماتے ہیں۔ آپ نے اس کو ہاتھ سے نکالنا چاہا، اس نے ڈنگ مار لیا، ہاتھ لرز گیا۔ آپ نے پھر نکالنا چاہا، پھر ڈنگ مار لیا۔ آپ نے اسے آخر نکال کر ہی چھوڑا۔ جو خادم ساتھ تھا کہنے لگا حضرت یہ ڈنگ مارتا ہے، آپ اسے کیوں نہیں دبو دیتے؟ فرمایا اس کی اپنی فطرت ہے، میری اپنی فطرت ہے۔ میرا کام ہے ڈوبتے کو نکالنا، اس کا کام ہے ڈنگ مارنا۔ گجرات والے ڈنگ مارتے رہیں گے، میں سب کو نکالنے کی کوشش کرتا رہا۔ میں ادھار نہیں رکھتا کسی سے، میرے پاس ادھار کا کوئی کھاتا نہیں ہے۔ ہاں جو آئے قلب سلیم لے کر، عقیدت محبت لے کر، یہ آنکھیں اس کے راستے میں بچھ جاتی ہیں۔ اور جو کانٹے اپنے گریبان میں سیکھ کر آئے، ہمارا کانٹوں کے ساتھ تعلق نہیں، ہم تو پھولوں کے خریدار ہیں اور بیچتے بھی پھول ہی ہیں۔ ہماری منڈی ہی فروٹ کی ہے، خوشبوئیں پھیلتی ہیں یہاں۔ آ کر دیکھ کبھی میرا درس صبح 4 بجے آ، جب نہیں آنکھ کھلتی 8 بجے آنکھ کھلتی ہے، کبھی 4 بجے آ کر دیکھ، آج کا موسم دیکھ، آج کی رات دیکھ، سردیوں میں آ کر دیکھ، یہ بچے قرآن پاک لے کر یہاں پڑھ رہے ہوں گے، یہ خوشبو پھیل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ جی دولت کے لیے یہ کام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابھی میرے پاس آرڈر ہے سرکاری،
میں اس کا بھی انتظام کرتا ہوں. حکم دیا زمین کو جتنا خزانہ ہے اس کو بھی نکل جا. صفایا پیغمبر کو سیم و زر کی ضرورت نہیں ہوتی، درہم و دنانیر کو پسند نہیں کرتا، دنیاوی شان و شوکت پیغمبر کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی. سب فانی ہے، سب فانی ہے، سب فانی ہے. میرا اللہ باقی ہے. جس نے باقی سے رو لگائی فانی کو کیا کرے جی. اور میرے نبی پاک کے زمانے پاک میں آ گئے جی، ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر جی میں مشرف اسلام ہونا چاہتا ہوں. سرکار نے دست مبارک دے دیا، اسلام کی فضیلت حاصل ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا. تھا غریب، نام سالبہ ہے، سالبہ کبھی عزت سے نام نہیں لیں گے. کلمہ پڑھ رہا ہے، نبی کو دیکھ کر بڑی شان ہے نا، بڑی شان ہے، کوئی شان نہیں. کہنے بھریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھیا، رستے ٹوٹ گیا بیچارے دا، توڑ تو چڑھیا نہیں ہے. غریب تھا، آ گیا. حضور دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے مال عطا فرمائے. فرمایا تھوڑا جس کا تو شکر ادا کر سکے وہ بہتر ہے اس زیادہ سے کہ جس کا تو شکر ادا نہ کر سکے. بات بڑی مزے کی فرمائی نا، بڑی گہری فرمائی. تھوڑا رزق ملے اور صبر کرے رب راضی ہو جاتا ہے. حدیث سنو، غریبوں فقیروں کے دل خوش ہو جائیں گے. میں خود بھی غریب ہوں، میں خود بھی فقیر ہوں. میرے پیر بھی اپنے اسم مبارک کے ساتھ لفظ فقیر لکھا کرتے تھے. سبحان بڑا مشکل وقت آ رہا ہے، بڑا مشکل وقت ہے. مہنگائی ہے، لوگ بے روزگار بھی ہیں. ایک حدیث سن لے تیرا دل باغ باغ ہو جائے. میرے رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے رزق پر راضی ہے اللہ اس کے تھوڑے عمل سے بھی راضی ہے. تو راضی کر لیا اپنے آپ کو. چلو گھر میں گوشت نہیں پکتا، دال ہی سی، کبھی دال بھی نہیں، یوں ہی رات گزار لے، کوئی بات نہیں. جب اس کے تھوڑے رزق پر میں راضی ہو جاؤں گا میرے تھوڑے عمل پر وہ راضی ہو جائے گا. سالبہ نے پھر دعا کے لیے عرض کیا. فرمایا سالبہ مجھے دیکھ، مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں، نہیں ملتا صبر کرتے ہیں. پھر عرض کی حضور دعا فرمائے. حضور نے ہاتھ اٹھا دی. ہاتھ اٹھانے تھے خزانے کے دروازے کھل گئے، اٹھا دیا ہاتھ. مولا کریم اس کے مال میں برکت عطا. بکریاں خریدی، بڑھنا شروع ہو گئی بکریاں. ریوڑ بن گیا، جنگل میں لے جاتا ہے چرانے کے لیے، شام کو آ جاتا ہے. وہ دن کی صحبت گئی، دن کی نمازیں گئیں، صبح پڑھی آ کر رات کی بھی پڑھی، سارا دن جنگل میں بکریاں چرانے میں مصروف. میں کاروباری لوگوں کی بات کر رہا ہوں نا جی. نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا، چلو کوئی بات نہیں. پتہ نہیں رب نے ٹائم دیا کیوں تھا. رب سے پوچھو نا اے اللہ تو نے مجھے ٹائم کیوں دیا ہے، میں نے کہاں استعمال کرنا ہے. پھر اور مال بڑھ گیا، اب شہر میں آ ہی نہیں سکتا. مدینہ پاک میں اتنی گنجائش نہیں کہ اس کا ریوڑ شہر میں آ جائے، جنگل میں ہی رہتا ہے. آ کر جمعہ پڑھ جاتا ہے، ہفتے کے بعد زیارت ہوتی ہے. پھر ریوڑ اور بات گیا، لالچ پڑ گیا، جمعہ بھی جاتا رہا، نمازیں جاتی رہی، صحبتیں جاتی رہی، فیض جاتا رہا. سال گزر گیا. میرے رسول پاک نے فرمایا جاؤ اس سے زکوٰۃ وصول کرو. اور پتہ ہے زکوٰۃ بکریوں کی ہے. 200 بکری ہو نا، 200 بکری، 199 بکری ہو تب بھی زکوٰۃ نہیں ہے. یہ نصاب ہے بکریوں کا. 200 بکری ہو اور سال کا اکثر حصہ چر کر گزارے، گھر میں باندھ کر چارہ ڈالو، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. رعایت بھی بڑی ہے نا، ہم تو سمجھتے نہیں ہیں. اب 200 بکری ہے تیرے پاس، کس نے دی ہے؟ رب نے. تو سال کے بعد رب کہتے ایک میرے بندوں کو دے دے. یہاں بڑی تکلیف ہو گئی، دل گھبرا گیا. ایک بکری دے دوں تو 400 ہوگی، 2 بکریاں تو بڑھتی گئی. سال بھر حساب کرنے لگ گیا، جو سوچ میں پڑ گیا وہ تو بس گیا ہی گیا. آخر سال بنے زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے گئی، میں زکوٰۃ نہیں دیتا. عامل واپس آ گیا نبی کا، قاصد رسول کا واپس آ گیا. ہاں تیور بدل گیا نبوت کا، جمال جلال سے بدل گیا.
محبت بھی ہے، لیکن جو نافرمانی کرے پھر نفرت بھی ہے، اس شخص سے پھر بھی نہیں، اس کے عمل سے نفرت ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اپنی آخرت تباہ و برباد کر رہا ہے۔ سالبہ زکوٰۃ تو نہ دے سکا، نادم آخر میں ہوا، کہنے لگا کیا فرق پڑتا تھا، میں زکوٰۃ دے دیتا۔ اب زکوٰۃ کا حساب کر کے وہ بکریاں لے کر زکوٰۃ والی مدینہ پاک میں آتا ہے اور رسول پاک کی خدمت میں آ کر پیش کرتا ہے، یا رسول اللہ یہ زکوٰۃ ہے۔ فرمایا میرے رب نے مجھے منع کر دیا ہے کہ سالبہ کی زکوٰۃ اب نہیں وصول کی جائے گی۔ زمانہ کروٹ بدل گیا، دور آیا صدیق اکبر کا۔ سالبہ نے کہا رسول اللہ نے قبول نہیں کی، ہو سکتا ہے میرے نبی کا خلیفہ قبول کر لے، نائب قبول کر لے، پھر بھی میں بچ جاؤں، میں تو گیا جہنم میں۔ پھر بکریاں لایا، ابو بکر صدیق فرمانے لگے جس کی زکوٰۃ کو اللہ نے قبول نہیں کیا، جس کی زکوٰۃ کو اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا، میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ سالبہ لے جا بکریاں اور بڑھا جتنا ریوڑ بڑھتا ہے، اور دنیا میں یہ تیری بربادی کا سبب بنتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کتاب میں، پھر حضرت عمر فاروق کا دور آیا، رب نے اس کو باقی رکھا، یہ خوار ہوتا رہے، یہ ذلیل ہوتا رہے، یہ رسوا ہوتا رہے، یہ بکریوں میں زندگی گزارے، یہ صحابہ میں نہ بیٹھے، نبی کا فیض نہ پائے، اس سے ایمان بھی چھین لو، اس سے ہر نعمت چھین لو۔ یہ ایک جانور ہے جو جنگل میں رہتا ہے، بکریاں چراتا ہے، دودھ پیتا ہے، جب مرے گا یہ بکریاں کدھر جائیں گی؟ عمر فاروق کا دور خلافت آیا، پھر مال لے کر آیا، یا حضرت یہ سب میرے بکریوں کی زکوٰۃ ہے۔ فرمایا نہ اللہ قبول کرے، نہ اللہ کا رسول قبول کرے، نہ اللہ کے رسول کا خلیفہ قبول کرے، عمر کون ہوتا ہے تیری زکوٰۃ قبول کرے؟ جا واپس لے جا، بکری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رب تو دیکھتا ہے بندے کے دل میں کتنی محبت ہے اپنے خالق و مالک کی۔ روایات میں آتا ہے سالبہ واپس ہو گیا، خائب و خاسر واپس ہو گیا، ناکام واپس ہو گیا، زندگی سے اب مایوس ہو گیا، سر میں جانتا تھا خاک، واویلا کرتا تھا، ہائے میں رسول اللہ کی فرمانبرداری کرتا، آج میری یہ حالت نہ ہوتی۔ اگر تو فرمانبرداری کرتا اور میرے نبی کے دروازے پر پڑا رہتا، عرش کے فرشتے تجھ پر رحمتیں برساتے، اور اگر مر جاتا اللہ کا رسول نماز جنازہ پڑھاتا۔ ایمان والوں کے ساتھ تیرا حشر ہوتا۔ اب زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے دنیا میں برباد ہوا، آخرت خراب ہوئی۔ ایک قرآن پاک کی آیت، اس کے بعد اجازت۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ وقت تو زیادہ ہو ہی گیا نا، لیکن یہ موضوع تھا کئی جمعوں میں بیان کرنے والا، کیونکہ زکوٰۃ کے مسائل بھی ہیں، فضائل بھی ہیں۔ کیا میں نے سید کا اللہ پاک فرماتے ہیں جو جمع کرتے نا سونا چاندی زیورات پیس لے کر، یکنزون الذھب والفضة، یا چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس میں سے زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اے میرے نبی انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا۔ سزا کی خوشخبری نہیں ہوتی، یہ دوسری سزا ہے، گویا اللہ تعالیٰ ان سے مزاح کر رہا ہے۔ ہاں بھائی آگے پڑھو، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، وہ سونا چاندی، وہ زیورات، اس کی دولت، پاؤنڈ اور ریال اور ڈالر، یہ سارے کے سارے قیامت کے دن دوزخی آگ میں تپائے جائیں گے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پھر وہ تپا کر گرم کر کے ان کی پیشانیوں پر داغ دیا جائے گا، ان کے پہلوؤں پر داغ دیا جائے گا، ان کی پشت پر گرم گرم داغ دیے جائیں گے۔ اور کیا کہا، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ خزانہ جو اپنے لیے جمع کرتا تھا، اور حلال حرام کی تمیز اٹھا دی تھی اور یہ دولت جمع کی ہے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو خزانہ جمع کیا ہے ذرا اس کا ذائقہ تو چکھو نا، کیا ذائقہ ہے؟
اور قرآن پاک کی آیت ہو اور ساتھ نبی کی حدیث نہ ہو بات نہیں بنتی۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ، جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، مثل لہ مالہ یوم القیامت شجاعا اکرا، اس کا مال قیامت کے دن ایک سانپ کی صورت اختیار کر جائے گا۔ رب ایسا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ زمین پر کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ ہے جی، فرعون کے دربار میں اس کے جادوگروں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا لکڑی کا عصا، فرمایا پھینکا، کیا بن گیا؟ اژدہا۔ لکڑی کا سانپ اژدہا بن سکتا ہے تو پھر سونا چاندی، درہم دینار، سیم و زر، روپیہ پیسہ، بے زکاتہ مال، اللہ کا نبی فرما رہا ہے قیامت کے دن سانپ بن جائے گا، سانپ اژدہا بن جائے گا، اکرا، گنجا۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں جب سانپ کی بہت زیادہ عمر ہوتی ہے، جب سانپ 1000 سال کا ہو جائے اس کے سر کے بال زہر کی وجہ سے گرنے شروع ہو جاتے ہیں اور سارے کا سارا سانپ زہر بن جاتا ہے۔ عام طور پر زہر منہ میں ہوتا ہے لیکن اس کے پورے جسم میں ہی سارا جسم ہی زہر کا اکرا بن جائے گا، وہ سانپ، گنجا سانپ۔ اور پھر کیا کرے گا؟ ثم یاخذ باللحظمۃ، یہ جو ہم پنجابی کہتے ہیں واچھا، منہ کے دونوں حصے، ادھر سے وہ لپٹ جائے گا اور دونوں باچھوں کو پکڑ کر کھینچے گا۔ کیا؟ آنا مالوں کا، آنا کنزوں کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، تو مجھ سے کیوں نفرت کرتا ہے؟ وہ آدمی ڈرے گا، خوف زدہ ہوگا، ادھر بھاگے گا، ادھر بھاگے گا، لیکن وہ سانپ اسے نہیں چھوڑے گا۔ یہ سانپ وہی سانپ ہے جو یہ سانپ اپنی دولت پر بن کر بیٹھا رہا اور اس نے اپنے دور، اپنے ماحول اور معاشرے کے غریبوں مسکینوں کی کبھی پرواہ نہیں کی اور حلال حرام کی تمیز اٹھا کر مال جمع کیا۔ اب آنکھیں بند ہوئی، معاشر کا میدان گرم ہوا۔ اللہ کا رسول فرماتا ہے وہ جو تو نے مال جمع کیا تھا نا، وہ معاشر کے میدان میں گنجا سانپ بن کر تیرے گلے سے لپٹ جائے گا اور تیرے منہ کی دونوں طرف سے پکڑ کر کھینچے گا اور ساتھ کہے گا آنا مالوں کا، آنا کنزوں کا۔ ذرا تصور تو کر لو، اب جو اس عذاب سے بچنا چاہتا ہے وہ مہربانی فرما کر تمہارے نفع کی بات کر رہا ہوں، فائدے کی بات کر رہا ہوں، اپنے مال کو پاک کرو۔ اور جو دینے والا رب ہے، خدا کی قسم اگر تم مال کی زکوٰۃ اس سال دے اور 1,00,000 مال کی زکوٰۃ نکلے، میں خدا کی قسم کھا چکا ہوں اگلے سال 1.5 لاکھ تیری زکوٰۃ نکلے گی، تیرے مال میں برکت ہوگی۔ کیونکہ زکوٰۃ کے 2 معنی ہیں، ایک ہے بڑھنا، ایک ہے پاک ہونا، اور دونوں معنی بڑے پیارے ہیں۔ تو نے زکوٰۃ دے دی، تیرا باقی مال پاک ہو گیا، تو نے زکوٰۃ دے دی، تیرا مال بڑھنا شروع ہو گیا۔ یہ میرے تجربے کی بات ہے، ہر سال زکوٰۃ دینے والا اپنی زکوٰۃ کی رقم لکھتا رہے اور دیکھے گا کہ ہر سال اس کی زکوٰۃ پہلے سال سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دوستو، یہ دنیا فانی ہے، سب سمجھتے ہیں۔ یہ مال کس کا ہے؟ جی میرا نہیں، تیرا نہیں، یہ ہمارے وارثوں کا ہے۔ یہ مال ہمارا نہیں ہے، ہمارے وارثوں کا ہے۔ ہم تو چند روز ہیں، پتہ نہیں کب آنکھ بند ہو جائے، سانس نکل جائے، ہوا نکل جائے، گاڑی بڑی تیز جا رہی ہے، 1 کیل اس میں لگ گیا، بس جی پنچر ہو گئی، پنچر ہو رہے ہیں، ہم دیکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت فرمائے اور ہمارے دل سے بخل کنجوسی نکالے، ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے مسکین بندوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کو اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔